بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے وجوہ اعراب کے اعتبار سے اسم متمکن کی 5 قسموں کا بیان ہو چکا ہے۔ نمبر 1 مفرد منصرف صحیح، نمبر 2 مفرد منصرف قائم مقام صحیح، نمبر 3 جمع مکسر منصرف، نمبر 4 جمع مؤنث سالم اور نمبر 5 غیر منصرف۔ ان کی تعریفات بھی آپ حضرات کے سامنے آ گئی ہیں اور ان کا اعراب اور مثالیں بھی آپ حضرات کے سامنے آ گئی ہیں۔ آج کے سبق میں آپ حضرات کے سامنے بیان ہے اسماء ستہ مکبرہ کا۔ تو سمجھیے کہ وجوہ اعراب کے اعتبار سے اسم متمکن کی 6ٹھی قسم ہے اسماء ستہ۔ اسماء ستہ جیسے کہ نام سے واضح یعنی 6 اسماء۔ کلام عرب میں یہ 6 اسماء ہیں جن کا ایک مخصوص اعراب ہے۔ وہ 6 اسماء ہیں جن کو اسماء ستہ کہا جاتا ہے۔ وہ یہ ہیں ابن، اخن، حمن، ہنن، فمن اور ذو مالن۔ ذو چونکہ ہمیشہ مضاف بن کر ہی استعمال ہوتا ہے، اس لیے جب اس کو مثال میں پیش کیا جائے تو مضاف بنا کر ہی پیش کیا جاتا ہے، الگ سے ذو استعمال نہیں ہوتا۔ مثال میں بھی اس کو بغیر اضافت کے ذکر نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ 6 اسماء ہیں جو آپ کے سامنے ذکر ہوئے ہیں، ان کو اسماء ستہ کہتے ہیں۔ اسماء ستہ کا اعراب صاحب نحومیر نے بیان فرمایا ہے کہ حالت رفعی میں واو کے ساتھ، حالت نصبی میں الف کے ساتھ اور حالت جری میں یا کے ساتھ ہوگا۔ جیسے جاءنی ابوکا، رأیت اباکا، مررت بابیکا۔ دیکھیے جاءنی ابوکا میں ابو کا حالت رفعی میں ہے فاعل ہونے کی وجہ سے، اور حالت رفعی میں جو اس پر رفع آ رہا ہے وہ واو کے ذریعے آ رہا ہے۔ رأیت اباکا میں ابا کا حالت نصبی میں ہے مفعول بہ ہونے کی وجہ سے، اور اباکا پر جو نصب آ رہا ہے وہ الف کے ذریعے آ رہا ہے، یہ الف ہی اس کا اعراب ہے۔ اور مررت بابیکا میں ابی کا یہ حالت جری میں ہے با حرف جر کا مجرور ہونے کی وجہ سے، اور اس کا جو جر ہے یہ یا کی وجہ سے ہے۔ تو اسی لیے کہیں گے کہ اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب حالت رفعی میں واو کے ساتھ، حالت نصبی میں الف کے ساتھ اور حالت جری میں یا کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثالیں آپ حضرات کے سامنے آ گئیں۔ اب یہاں پر یہ سمجھنا بھی مناسب رہے گا کہ اسماء ستہ مکبرہ کا یہ اعراب کب ہوگا؟ کیا ہر وقت ان کا یہی اعراب ہوتا ہے یا کبھی اعراب بدلتا بھی ہے؟ تو سمجھیے کہ اسماء ستہ مکبرہ کا یہ اعراب ہونے کے لیے یعنی واو الف اور یا کے ساتھ ان کا اعراب ہونے کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ اگر وہ 4 شرطیں پائی جائیں گی تو ان کا یہ اعراب ہوگا، اور اگر ان 4 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں پائی گئی تو پھر یہ اعراب نہیں ہوگا۔ وہ شرطیں کیا ہیں؟ تو پہلی شرط یہ ہے کہ یہ اسماء مکبرہ ہو۔ مکبرہ کا مطلب یہ ہے کہ مصغر نہ ہو۔ مصغر کسے کہتے ہیں؟ اس سے پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے گزر چکا ہے کہ مصغر وہ اسم ہے جو فعیل، فعیل یا فعیل کے وزن پر جس کو لایا جائے، تو یہ مصغر نہ ہو بلکہ مکبر ہو۔ جیسے ابن یہ مکبر ہے، اخن یہ مکبر ہے۔ ابن کی تصغیر ابیٌ، اخن کی تصغیر اخیٌ، فعیل کے وزن پر آتی ہے۔ تو پہلی شرط یہ کہ یہ مکبرہ ہوں۔ اگر مکبرہ نہیں ہوں گے یعنی مصغرہ ہوں گے تو ان کا اعراب مفرد منصرف قائم مقام صحیح والا ہوگا۔ جیسے ابن کی تصغیر ابیٌ ہے تو ابیٌ اس کے آخر میں یائے مشدد ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جس کلمے کے آخر میں یائے مشدد یا واو مشدد ہو تو وہ کلمہ وجوہ اعراب کے اعتبار سے دوسری قسم میں پہنچتا ہے، یعنی مفرد منصرف قائم مقام صحیح میں ہوتا ہے۔ تو ابن کی تصغیر ہے ابیٌ، اسی طریقے سے اخن کی تصغیر ہے اخیٌ۔ اسی پر آپ دوسرے اسما کو قیاس کر لیجئے تو تصغیر جب آپ بنائیں گے تو ان کے آخر میں یا ہوگا اور ما قبل ساکن رہے گا، اور جس کے آخر میں یا ما قبل ساکن رہے یعنی آخری حرف واو یا ہو اور اس کا ما قبل ساکن ہو، اسی کو مفرد منصرف قائم مقام صحیح کہتے ہیں۔
تو اگر یہ مصغر ہوں گے تو ان کا اعراب مفرد منصرف قائم مقام صحیح والا ہوگا. چنانچہ آپ کہیں گے جاءنی ابیک رأیت ابیک مررت بابیک. دیکھیے حالت رفعی میں ضمہ آ رہا ہے، حالت نصبی میں فتحہ آ رہا ہے، اور حالت جری میں کسرہ آ رہا ہے. یہی مفرد منصرف قائم مقام صحیح کا اعراب ہے. یہ پہلی شرط کا بیان ہوا. دوسری شرط یہ ہے کہ یہ موحدہ ہو، یعنی واحد ہو، تثنیہ جمع نہ ہو. اگر تثنیہ یا جمع ہوں گے تو تثنیہ یا جمع والا اعراب آئے گا. تثنیہ اور جمع کا اعراب آگے آ رہا ہے. جمع اگر جمع سالم ہے تو اس کا اعراب بھی آگے آ رہا ہے، اور اگر جمع مکسر ہے تو اس کا اعراب ما قبل میں گزر چکا، اور تثنیہ کا اعراب بھی اس کے بعد آئے گا. تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر یہ واحد ہو تو یہ اعراب آئے گا، اگر تثنیہ یا جمع ہو تو تثنیہ اور جمع والا اعراب آئے گا. چنانچہ ابن کا تثنیہ ہے ابوانی، تو ہم کہیں گے جاءنی ابوانی رأیت ابوینی مررت بابوینی. دیکھیے حالت رفعی میں واو نہیں آ رہا ہے بلکہ الف آ رہا ہے، حالت نصبی میں الف نہیں ہے، اور حالت جری میں یا نہیں ہے. چونکہ یہ تثنیہ ہے، اور تثنیہ جب یہ اسماء ہوں گے تو تثنیہ والا اعراب آئے گا، اسماء ستہ مکبرہ والا اعراب نہیں آئے گا. اور اگر جمع ہوں گے تو پھر جمع والا اعراب آئے گا. جیسے ابن کی جمع آباؤن، تو یہ جمع مکسر منصرف ہے، اور جمع مکسر منصرف ہے تو اس کا اعراب جمع مکسر منصرف یعنی تیسری قسم میں چلا جائے گا، حالت رفعی میں ضمے کے ساتھ، حالت نصبی میں فتحے کے ساتھ، اور حالت جری میں کسرے کے ساتھ. آپ کہیں گے جاءنی آباؤن رأیت آباء مررت بآباء. یہ دو شرطوں کا بیان ہوا. پہلی شرط یہ مکبرہ ہو، مصغرہ نہ ہو، یعنی تصغیر کی حالت میں نہ ہو. دوسری شرط یہ واحد ہو، تثنیہ جمع نہ ہو. اگر تثنیہ یا جمع ہوں گے تو تثنیہ جمع والا اعراب آئے گا. تیسری شرط یہ مضاف ہو، بغیر اضافت کے استعمال نہ ہو. چنانچہ اگر بغیر اضافت کے استعمال ہوں گے جیسے ابن اخن تو ان کا اعراب پہلی قسم یعنی مفرد منصرف صحیح والا ہوگا. چنانچہ ہم کہیں گے جاءنی اخن رأیت اخن مررت باخن. دیکھیے اخن اخن اخن، تو چونکہ یہ مفرد ہے یعنی واحد ہے، تثنیہ جمع نہیں ہے، اور یہ غیر منصرف بھی نہیں ہے، اس کے آخر میں حرف علت بھی نہیں ہے، لہذا یہ مفرد منصرف صحیح میں ہے، تو اعراب بھی مفرد منصرف صحیح والا آئے گا. یہ تین شرطوں کا بیان ہوا. چوتھی شرط ہے کہ یائے متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہو. اگر یائے متکلم کی طرف مضاف ہوں گے تو ان کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہو جائے گا. جیسے آپ کہیں گے جاءنی ابی رأیت ابی مررت بابی. دیکھیے تینوں مثالوں میں ابن کی یائے متکلم کی طرف اضافت کی تو حالت رفعی میں بھی ابی، حالت نصبی میں بھی ابی، اور حالت جری میں بھی ابی. تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں غیر جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم. آگے یہ قسم بھی مستقل آ رہی ہے. ابھی تو اتنا ہی یاد رکھ لیجئے کہ اگر یہ اسماء یائے متکلم کی طرف مضاف ہوں گے تو ان کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا. یہاں جو اعراب اسماء ستہ کا ذکر کیا گیا ہے حالت رفعی میں واو کے ساتھ، حالت نصبی میں الف کے ساتھ، اور حالت جری میں یا کے ساتھ، یہ اعراب نہیں آ پائے گا. تو بہرحال یہ چار شرطوں کا بیان ہوا. نمبر ایک یہ مکبرہ ہو، مصغرہ نہ ہو. نمبر دو موحدہ ہو، تثنیہ جمع نہ ہو. نمبر تین مضاف ہو، بغیر اضافت کے استعمال نہ ہو. نمبر چار یائے متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہو، یائے متکلم کی طرف مضاف نہ ہو. یہ چاروں شرطیں بیک وقت پائی جائیں گی تو یہ اعراب پایا جائے گا. جیسے ہم نے جو آپ کے سامنے مثال پیش کی ہے جاءنی ابوک، دیکھیے اس میں چاروں شرطیں پائی جا رہی ہیں. نمبر ایک یہ مصغر نہیں ہے، مکبر ہے، مصغر نہیں ہے. نمبر دو
واحد ہے تسنیہ جمع نہیں ہے. نمبر 3 مضاف ہے بغیر اضافت کے استعمال نہیں ہے. نمبر 4 یا متکلم کے علاوہ کاف ضمیر کی طرف مضاف ہے, یا متکلم کی طرف مضاف نہیں ہے. لہذا چونکہ چاروں شرطیں پائی جا رہی ہیں تو یہ اعراب آئے گا جاءنی ابو کا رفع واو کے ساتھ ہو رہا ہے. رأیت ابا کا, اس میں بھی چاروں شرطیں پائی جا رہی ہیں. مکبر ہے, یہ مصغر نہیں ہے, یہ واحد ہے تسنیہ جمع نہیں ہے, اور یہ مضاف ہے بغیر اضافت کے نہیں ہے, اور یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہے, یا متکلم کی طرف مضاف نہیں ہے. تو چاروں شرطوں کے پائے جانے کی وجہ سے اس کا نصب الف کے ساتھ ہوگا. یہی حال مررت بی ابی کا ہے کہ مذکورہ چاروں شرطیں ابی کا کے اندر پائی جا رہی ہیں, لہذا اس کا جر یا کے ساتھ ہوگا. یہ بیان ہوا اسماء ستہ مکبرہ کا. تو اسماء ستہ مکبرہ کا آپ اسی طرح اعراب بھی یاد کریں گے اور یہ چاروں شرطیں بھی اپنی کاپیوں میں لکھ کر کے یاد کریں گے. ترجمہ دیکھ لیجئے. ششم اسماء ستہ مکبرہ. نمبر 6 یعنی وجوہ اعراب کے اعتبار سے اسم متمکن کی چھٹی قسم اسماء ستہ مکبرہ ہے. وقت کے مضاف باشند بغیر یا متکلم, جس وقت کے یہ مضاف ہوں یا متکلم کے علاوہ کی طرف. یہ ساری شرط صاحب نحو میں نے ذکر فرما دی ہیں. پہلی شرط مکبرہ سے ذکر فرمائی یعنی مکبرہ ہونے چاہیے. دوسری شرط یعنی مضاف ہو اور یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہو, تو انہوں نے دوسری شرط کو ذکر نہیں فرمایا یعنی موحدہ کی شرط کو ذکر نہیں فرمایا ہے, جبکہ بڑی کتابوں کے اندر یہ شرط بھی مذکور ہے. چون جیسے ابن اخن حمن ہنن فمن اور ذو مال. رفع شا بواو باشد و نصب بالف وجر بیا, ان کا رفع واو کے ساتھ ہوتا ہے یعنی حالت رفعی میں واو کے ساتھ, اور نصب الف کے ساتھ, اور جر یا کے ساتھ. یعنی حالت رفعی میں واو کے ساتھ اعراب ہوگا, حالت نصبی میں الف کے ساتھ اعراب ہوگا, اور حالت جری میں یا کے ساتھ ہوگا. چون جیسے جاءنی ابو کا, رأیت ابا کا, مررت بی ابی کا. یہاں تک اسماء ستہ مکبرہ کا بیان مکمل ہو گیا. آگے 7ویں قسم کا بیان ہے. 7ویں قسم ہے تثنیہ. سمجھیے تثنیہ کسے کہتے ہیں. اس سے پہلے تثنیہ کی تعریف آپ حضرات کے سامنے آ گئی ہے کہ تثنیہ وہ اسم ہے جو دو پر دلالت کرے اور اس کے واحد کے آخر میں الف یا یا ماقبل مفتوح اور نون مکسور بڑھایا ہو, جیسے رجلانی اور رجلین. اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ تثنیہ ہونے کے لیے صرف دو پر دلالت کرنا کافی نہیں ہے, بلکہ تثنیہ ہونے کے لیے اس کا واحد ہونا ضروری ہے, اور واحد کے آخر میں الف یا یا ماقبل مفتوح اور نون مکسور بڑھایا جائے تو اس کو تثنیہ کہیں گے. چنانچہ جو اسم صرف دو پر دلالت کرے جیسے کلا اور کلتا, یہ دو پر دلالت کرتے ہیں. اثنانی اور اثنتانی یہ بھی دو پر دلالت کرتے ہیں, لیکن ان کا کوئی واحد نہ ہو, ان کا کوئی مفرد نہ ہو, تو آپ ان کو تثنیہ حقیقی تثنیہ نہیں کہہ سکتے ہیں. لیکن یہاں پر جو اعراب کا بیان ہے اس میں ہم تثنیہ کی دو قسمیں کریں گے. نمبر 1 تثنیہ حقیقی یعنی جو حقیقی تثنیہ ہو, جیسے رجل سے رجلانی اور رجلین. نمبر 2 ملحق بتثنیہ یعنی جو حقیقی تثنیہ تو نہ ہو لیکن دو پر دلالت کرنے کی وجہ سے تثنیہ کے ساتھ ملحق ہو, جیسے کلا اور کلتا. ان کی دلالت دو پر ہوتی ہے. کلا یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کلتا یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. چنانچہ اگر ہمیں کہنا ہو کہ دونوں مرد آئے تو کہیں گے جاءنی کلا الرجلین, میرے پاس دونوں مرد آئے. دیکھیے جاءنی الرجلان تھا, میرے پاس دونوں مرد آئے. اسی معنی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے کلا کا لفظ بڑھاتے ہیں, تو جاءنی کلا الرجلین یہ مضاف بن کر استعمال ہوتا ہے ہمیشہ. میرے پاس دونوں مرد آئے, اور کلتا یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے, جیسے رأیت کلتا المرأتین, میں نے دونوں عورتوں کو دیکھا. تو دیکھیے کلا اور کلتا, کلا مذکر کے لیے جبکہ وہ دو ہوں, اور کلتا مؤنث کے لیے جبکہ وہ بھی دو ہوں. تو کلا بھی تثنیہ کے لیے اور کلتا بھی تثنیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن یہ خود حقیقت میں تثنیہ نہیں ہے بلکہ ملحق بتثنیہ ہے. اور وجہ یہی ہے کہ صرف ان کی دو پر دلالت ہو رہی ہے اور ان کا کوئی واحد موجود نہیں ہے, اور تثنیہ ہونے کے لیے واحد کا ہونا بھی ضروری ہے. اسی طریقے سے
मुल्हक बतस्निया की दूसरी किस्म है इस्नानी और इस्नतानी, ये भी तस्निया के साथ मुल्हक है, चूंकि इसकी दलालत भी दो पर हो रही है, लेकिन वाहिद ना होने की वजह से हम इसको तस्निया हकीकी नहीं कहेंगे बल्कि मुल्हक बतस्निया कहेंगे। गोया एक है तस्निया हकीकी, जैसे रजुलन से रजुलानी, कलमुन से कलमानी, किताबुन से किताबानी, तो अगर आप वाहिद से तस्निया बना रहे हैं तो उसको तस्निया हकीकी कहेंगे। और एक है मुल्हक बतस्निया, यानी तस्निया के साथ लाहिक हो, इसकी दो किस्में हैं। मुल्हक बतस्निया मानवी, यानी जो माना के एतबार से मुल्हक हो, सूरत के एतबार से मुल्हक ना हो, जैसे किला और किलता, ये दो पर दलालत करते हैं, तो दो पर दलालत करने की वजह से ये मुल्हक बतस्निया है, यानी तस्निया के साथ मुल्हक हैं और अपने माना के एतबार से मुल्हक हैं, सूरत के एतबार से नहीं, क्योंकि तस्निया के आखिर में नून भी होता है और किला और किलता के आखिर में नून कभी आता ही नहीं है। और एक है मुल्हक बतस्निया सूरी, जैसे इस्नानी और इस्नतानी, ये सूरत में भी तस्निया के मुशाबे हैं। जिस तरीके से रजुलानी के आखिर में अलिफ और नून मकसूर है, उसी तरीके से इस्नानी और इस्नतानी के आखिर में भी अलिफ और नून मकसूर है। तो चूंकि इसको सूरत में तस्निया से मुशाबहत हो रही है, माना में भी मुशाबहत है, इसलिए हम कहेंगे कि तस्निया मुल्हक बतस्निया सूरी है, सूरत के एतबार से मुल्हक है। अब खुलासा ये निकला कि एक है तस्निया हकीकी और दूसरी किस्म है मुल्हक बतस्निया। फिर मुल्हक बतस्निया की दो किस्में हैं। नंबर एक मुल्हक बतस्निया मानवी, जैसे किला और किलता, ये माना के एतबार से तस्निया से मुल्हक है, सूरत के एतबार से नहीं। नंबर दो मुल्हक बतस्निया सूरी, यानी जो सूरत के एतबार से तस्निया से मुल्हक हो, लेकिन चूंकि उसका कोई मुफरद नहीं है लिहाजा हम उसको तस्निया नहीं कह सकते। मुल्हक बतस्निया मानवी की मिसाल किला और किलता, और मुल्हक बतस्निया सूरी की मिसाल इस्नानी और इस्नतानी। इसको अगर आप मुख्तसर चाहें तो इस तरह भी कह सकते हैं कि किला और किलता ये तस्निया मानवी है, इस्नानी और इस्नतानी ये तस्निया सूरी है। तो जो ताबीर आप इख्तियार करना चाहें, जो ताबीर भी आपको मुनासिब लगे, वही ताबीर आप इख्तियार कर सकते हैं। बहरहाल तस्निया की कुल तीन किस्में आप हजरात के सामने आ गई। इन तीनों का एराब एक ही है। एराब है हालत रफ़ई में अलिफ के साथ, हालत नस्बी और जर्री में याए माक़बल मफ्तूह के साथ। चुनांचे सबसे पहले हम तस्निया हकीकी की मिसाल लेंगे, जैसे जाअनी रजुलानी। देखिए रजुलानी हालत रफ़ई में है और इसका एराब, इसका रफ़ा अलिफ के साथ है। रअयतु रजुलैनी, रजुलैनी हालत नस्बी में है मफ़ऊल बिही होने की वजह से और इसका नस्ब या के जरिए हो रहा है। मररतु बिरजुलैनी, रजुलैनी हालत जर्री में है, बा हरफ जर का मजरूर होने की वजह से और इसका जर या माक़बल मफ्तूह के जरिए हो रहा है। तो ये तस्निया हकीकी की मिसाल है। मुल्हक बतस्निया मानवी की मिसाल, जैसे जाअनी किलाहुमा, रअयतु किलैहिमा, मररतु बिकिलैहिमा। तो जाअनी किलाहुमा, तो किलाहुमा यह हालत रफ़ई में है फ़ाइल होने की वजह से और हालत रफ़ई में इसका एराब अलिफ के ज़रिए है। और रअयतु किलैहिमा में किलैहिमा मंसूब है मफ़ऊल बिही होने की वजह से और इसका एराब ये या माक़बल मफ्तूह के ज़रिए है। और मररतु बिकिलैहिमा में किलैहिमा ये मजरूर है या हरफ जर का मजरूर होने की वजह से और इसका एराब या माक़बल मफ्तूह के जरिए है। ये तो तस्निया मुल्हक बतस्निया मानवी की मिसाल हो गई। मुल्हक बतस्निया सूरी की मिसाल, जैसे जाअनी इस्नानी, रअयतु इस्नैनी, मररतु बिइस्नैनी। देखिए जाअनी इस्नानी, इस्नानी हालत रफ़ई में है फ़ाइल होने की वजह से और इसका एराब ये अलिफ के ज़रिए है, इसका रफ़ा अलिफ के ज़रिए है। रअयतु इस्नैनी हालत नस्बी में है मफ़ऊल बिही होने की वजह से और इसका नस्ब या माक़बल मफ्तूह के ज़रिए हो रहा है। मररतु बिइस्नैनी, और देखिए यहाँ पर ये इस्नैनी हालत
जर्री में है बा का मजरूर होने की वजह से, और इसका जर ये या माक़बल मफ्तूह के जरिए, या माक़बल मफ्तूह के जरिए हो रहा है। ये जो हम पढ़ रहे हैं बिस्नैनी आप हजरात को समझाने के लिए है, वरना असल में इसको पढ़ेंगे जाअनिस्नानी रअयतुस्नैनी मररतु बिस्नैनी। क्योंकि इसका जो अलिफ होता है वो वसली है, यानी हमज़ा वसली है इसके शुरू में। देखिए हफ्तुम मुसन्ना नंबर 7 तस्निया, चो रजुलानी जैसे रजुलानी। हश्तुम किला व किल्ता नंबर 8 किला और किल्ता मुजाफ ब मुज़मर, जबकि ज़मीर की तरफ मुजाफ हो। यहाँ रुक कर एक बात समझें, किला और किल्ता का जो आपने एराब पढ़ा है, क्या किला और किल्ता का एराब तस्निया वाला होता है, यानी हालत रफ़ई में अलिफ के साथ, हालत नस्बी और जर्री में या माक़बल मफ्तूह के साथ। तो किला और किल्ता का ये एराब उस वक्त होता है जब ये ज़मीर की तरफ मुज़ाफ हो। चुनांचे हमने भी जो आपके सामने मिसाल पेश की है वो जाअनी किलाहुमा, देखिए किला को ज़मीर की तरफ मुज़ाफ किया है। रअयतु किलैहिमा मररतु बिकिलैहिमा। तो अगर हम किला और किल्ता को ज़मीर की तरफ मुज़ाफ करेंगे तो ये एराब आएगा। किल्ता की मिसाल भी बना लीजिए, जाअतनी किल्ताहुमा रअयतु किल्तैहिमा मररतु बिकिल्तैहिमा। देखिए किला और किल्ता को जब हम ज़मीर की तरफ मुज़ाफ कर रहे हैं तो इनका एराब तस्निया वाला है। और अगर हम किला और किल्ता को इसमें ज़ाहिर की तरफ मुज़ाफ करें, जैसे किलर रजुलैनी या किल्तल मरअतैनी, किलर रजुलैनी का मुज़ाफ इलैह अर रजुलैनी है, तो किला ये मुज़ाफ है और अर रजुलैनी मुज़ाफ इलैह है, और वो इसमें ज़ाहिर है, ज़मीर नहीं है। किल्तल मरअतैनी में मुज़ाफ इलैह अल मरअतैनी है, वो इसमें ज़ाहिर है, ज़मीर नहीं है, लिहाजा इसका एराब तीनों हालतों में तकदीरी हो जाएगा। कुरान पाक में भी इस्तेमाल किया है, किल्तल जन्नतैनी आतत उकुलहा। तो किल्तल जन्नतैनी, किल्ता इसका मुज़ाफिल है, अल जन्नतैनी इसमें ज़ाहिर है, ज़मीर नहीं है, लिहाजा यहाँ पर इसका एराब तीनों हालतों में तकदीरी, हालत रफ़ई में ज़म्मे तकदीरी के साथ, हालत नस्बी में फ़तह तकदीरी के साथ, और हालत जर्री में कसराए तकदीरी के साथ। चुनांचे हम कहेंगे जाअनी किलर रजुलानी रअयतु किलर रजुलैनी मररतु बिकिलर रजुलैनी। देखिए हालत रफ़ई में भी किला है, हालत नस्बी में भी किला है, और हालत जर्री में भी किला है। ये किला बदलेगा नहीं, किला ही नहीं बनेगा, चूंकि ये इसमें ज़ाहिर की तरफ मुज़ाफ है। तो बहरहाल ये फ़र्क आपको हमेशा करना होगा कि किला और किल्ता ज़मीर की तरफ मुज़ाफ है या इसमें ज़ाहिर की तरफ मुज़ाफ है। अगर ज़मीर की तरफ मुज़ाफ हो तो तस्निया वाला एराब आएगा, और अगर इसमें ज़ाहिर की तरफ मुज़ाफ हो तो तीनों हालतों में तकदीरी होगा। नहुम नंबर 9 इस्नानी और इस्नतानी। रफ़े शाह ब अलिफ बाशद, इनका रफ़ा अलिफ के साथ होता है। व नसब व जर बयाए माक़बल मफ्तूह, और नसब और जर या माक़बल मफ्तूह के साथ, यानी इन तीनों किस्मों पर हालत रफ़ई में अलिफ, हालत रफ़ई अलिफ के साथ है, हालत नसबी और जर्री में या माक़बल मफ्तूह आएंगे। चूँ जैसे जाअ रजुलानी व किलाहुमा व इस्नानी रअयतु रजुलैनी व किलैहिमा व इस्नैनी। तीनों की मिसालें एक साथ पेश फरमा रहे हैं। व मररतु बिरजुलैनी व किलैहिमा व इस्नैनी। तो ये आप हजरात के सामने वजूह एराब के एतबार से इसमें मुतमक्किन की कुल 9 किस्मों का बयान हो चुका है। आज छठी किस्म, 7वीं किस्म, 8वीं किस्म और 9वीं किस्म, 4 किस्मों का बयान हुआ है। इन किस्मों का आप उसी तरीके से याद कीजिए, और कुरान पाक की जब तिलावत करते हैं तो ख़ास तौर पर यह एहतमाम फरमाएं कि कौन सा इसमें मुअरब आप हजरात के सामने आ रहा है, और वजूह एराब के एतबार से वो कौन सी किस्म में दाखिल है। पढ़िए भी साथ में, और मश्क और तमरीन भी जारी रखिए।